القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ شعراء آیات 192 تا 227 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو۔ تفسیر یعنی دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پرواہ نہ کرو اور اس ذات کے بھروسے پر اپنا کام کیے چلے جاؤ جو زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اس کا زبردست ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جس کی پشت پر اس کی تائید ہوا کرتی ہے دنیا میں کوئی اسے نیچا نہیں دکھا سکتا، اور اس کا رحیم ہونا اس اطمینان کے لیے کافی ہے کہ جو شخص اس کی خاطر اعلاء کلمت الحق کے کام میں جان لڑائے گا اس کی کوششوں کو وہ کبھی رائیگاں نہ جانے دے گا۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو۔ تفسیر اٹھنے سے مراد راتوں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ تفسیر اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز باجماعت میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب آپ رات کو اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو، جن کے لیے سجدہ گزار کا لفظ امتیازی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، دیکھتے پھرتے ہیں کہ وہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس تمام دوڑ دھوپ اور تگ و دو سے واقف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ گزار ساتھیوں کی معیت میں اس کے بندوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ چوتھے یہ کہ سجدہ گزار لوگوں کے گروہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تصرفات اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں، کیسا کچھ ان کا تزکیہ آپ نے کیا اور کس طرح مس خام کو کندن بنا کر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ان صفات کا ذکر یہاں جس غرض کے لیے کیا گیا ہے اس کا تعلق اوپر کے مضمون سے بھی ہے اور آگے کے مضمون سے بھی۔ اوپر کے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کی رحمت اور اس کی زبردست تائید کے مستحق ہیں، اس لیے کہ اللہ کوئی اندھا بہرا معبود نہیں، دیکھنے سننے والا فرما روا ہے۔ اس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ دھوپ اور اپنے سجدہ گزار ساتھیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں سب کچھ اس کی نگاہ میں ہیں۔ بعد کے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی یہ کچھ ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جس کے ساتھیوں کی صفات وہ کچھ ہوں جیسی کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس کے متعلق کوئی عقل کا اندھا ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں یا وہ شاعر ہیں۔ شیطان جن کاہنوں پر اترتے ہیں اور شعراء اور ان کے ساتھ لگے رہنے والوں کے جیسے رنگ ڈھنگ ہیں، وہ آخر کس سے پوشیدہ ہیں؟ تمہارے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، کیا کوئی آنکھوں والا ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی میں شاعروں اور کاہنوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اب یہ کیسی ڈھٹائی ہے کہ ان خدا کے بندوں پر کھلم کھلا کہانت اور شاعری کی پھبتی کسی جاتی ہے اور کسی کو اس پر شرم نہیں آتی۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ تفسیر مراد ہیں کاہن، فال گیری، رمالی اور عامل کے قسم کے لوگوں کے رنگ ڈھنگ رچاتے ہیں، گول مول لچھے دار باتیں بنا کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، یا سیانے بن کر جنوں اور روحوں اور موکلوں کے ذریعے سے لوگوں کی بگڑی بنانے کا کاروبار کرتے ہیں۔
یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تفسیر، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ شیاطین کچھ سنگن لے کر اپنے اولیاء پر القاء کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی حقیقت کے ساتھ بہت سا جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹ لپاٹیے کاہن شیاطین سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے بہت سا جھوٹ ملا کر لوگوں کے کانوں میں پھونکتے پھرتے ہیں۔ اس کی تشریح ایک حدیث میں بھی آتی ہے جو بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات تو وہ ٹھیک بات بتا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھیک بات جو ہوتی ہے اسے کبھی کبھار جن لے اڑتے ہیں اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جھوٹ کی بہت سی آمیزش کر کے ایک داستان بنا لیتے ہیں۔ شعراء یتبعہم الغاوون، رہے شاعر تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ تفسیر، یعنی شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق، عادات اور خصائل اور افعال مزاج میں ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں نظر آتے ہیں۔ دونوں گروہوں کا فرق ایسا کھلا فرق ہے کہ ایک نظر دیکھ کر ہی آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے۔ ایک طرف انتہائی سنجیدگی، تہذیب، شرافت، راست بازی اور خدا ترسی ہے، بات بات میں ذمہ داری کا احساس ہے، برتاؤ میں لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، معاملات میں کمال درجہ کی دیانت و امانت ہے، اور زبان جب کھلتی ہے تو خیر ہی کے لیے کھلتی ہے، شر کا کلمہ کبھی اس سے ادا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بلند اور پاکیزہ نصب العین ہے جس کی دھن میں رات دن لگے ہوئے ہیں اور ان کی ساری زندگی ایک مقصد عظیم کے لیے وقف ہے۔ دوسری طرف حال یہ ہے کہ کہیں عیش بازی اور شراب نوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں اور حاضرین اچھل اچھل کر ان پر داد دے رہے ہیں، کہیں کسی زن بازاری یا کسی گھر کی بہو بیٹی کا حسن موضوع سخن ہے اور سننے والے اس پر مزے لے رہے ہیں، کہیں جنسی مواصلت کی حکایات بیان ہو رہی ہیں اور پورے مجمع پر شہوانیت کا بھوت مسلط ہے، کہیں ہرزل بکا جا رہا ہے یا مسخرہ پن کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجمع میں ہر طرف ٹھٹھے لگ رہے ہیں، کہیں کسی کی ہجو اڑائی جا رہی ہے اور لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کہیں کسی کی بے جا تعریف ہو رہی ہے اور اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اور کہیں کسی کے خلاف نفرت، عداوت اور انتقام کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں ان سے آگ سی لگی جاتی ہے۔ ان مجلسوں میں شاعروں کے کلام سننے کے لیے جو ٹھٹھے لگتے ہیں، بڑے بڑے شاعروں کے پیچھے جو لوگ لگے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اخلاق کی بندشوں سے آزاد، جذبات و خواہشات کی رو میں بہنے والے اور لطف و لذت کے پرستار نیم حیوان قسم کے لوگ ہیں، جن کے ذہن کو کبھی یہ خیال چھو بھی نہیں گیا کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی کا کوئی بلند تر مقصد و نصب العین بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کا کھلا کھلا فرق و امتیاز اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اندھا ہے، اور اگر سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی محض حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایمان نگل کر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گرد جمع ہونے والے اسی قبیل کے لوگ ہیں جیسے شعراء اور ان کے پیچھے لگے رہنے والے لوگ ہیں، تو وہ جھوٹ بولنے میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر گیا۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ تفسیر، یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے اور اپنی قوت گویائی صرف کرتے ہوں، بلکہ ان کا تو سن فکر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے اور جذبات یا خواہشات و اغراض کی ہر نئی رو ان کی زبان سے ایک نیا مضمون ادا کراتی ہے جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ بات حق اور صدق بھی ہے۔
کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت و موعظت کی باتیں ہونے لگیں، اور کبھی دوسری لہر آئی تو اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا ترشح شروع ہو گیا۔ کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اسی کو تخت ثرا میں جا گرایا۔ ایک بخیل کو حاتم اور ایک بزدل کو رستم اور اسفندیار پر فضیلت دینے میں انہیں ذرا تأمل نہیں ہوتا، اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو۔ اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر دھبا لگانے اور اس کی عزت پر خاک پھینکنے، بلکہ اس کے نسب پر طعن کرنے میں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ خدا پرستی اور دہریت، مادہ پرستی اور روحانیت، حسن اخلاق اور بد اخلاقی، پاکیزگی اور گندگی، سنجیدگی اور رہزل، قصیدے اور حجو، سب کچھ ایک شاعر ہی اپنے کلام میں پہلو بہ پہلو بیان کرتا ہے۔ شعراء کی ان معروف خصوصیات سے جو شخص واقف ہو، اس کے دماغ میں آخر یہ بے تکی بات کیسے اتر سکتی ہے کہ اس قرآن کے لانے والے پر شاعری کی تہمت رکھی جائے، جس کی تقریر جچی تلی، جس کی بات دو ٹوک، جس کی راہ بالکل واضح اور متعین ہے، اور جس نے حق اور راستی اور بھلائی کی دعوت سے ہٹ کر کبھی ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو شاعری کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یاسین 69۔ ہم نے اس کو شعر سکھایا نہیں، نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے وہ سب جانتے تھے۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ کوئی شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یاد نہ تھا۔ دوران گفتگو بھی کبھی کسی شاعر کا کوئی اچھا شعر زبان مبارک پر آتا تو غیر موضوع پڑ جاتے تھے، یا اس میں الفاظ کا الٹ پھیر ہو جاتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کا مصرع یوں نقل کیا: کفا بالاسلام والشیب للمراء ناحیہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مصرع یوں ہے: کفا الشیب والاسلام للمراء ناحیہ۔ ایک مرتبہ عباس بن مرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تم ہی نے یہ شعر کہا؟ اتجعل نحبی ونحب العبید وبین القرى وعینا۔ انہوں نے عرض کیا: آخری فقرہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے: بین العیینا والاقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معنی میں تو دونوں یکساں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: شعر سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی، البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے، مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھتے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یوں نہیں بلکہ یوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام ہے۔ جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری لبریز تھی وہ یا تو شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے، یا شراب نوشی، یا قبائلی منافرت اور جنگ و جدل کے، یا نسلی فخر و غرور کے۔ نیکی اور بھلائی کی باتیں ان میں بہت کم پائی جاتی تھیں۔ پھر جھوٹ، مبالغہ، بہتان، حجو، بے جا تعریف، ڈینگے، طعن، پھپتیاں اور مشرکانہ خرافات تو اس شاعری کی رگ رگ میں پیوست تھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ تم میں سے کسی شخص کا خول پیپ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔ تاہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھی آپ اس کی داد دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا: بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں۔ امیہ بن رسالت کا کلام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا شعر مومن ہے مگر اس کا دل کافر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے 100 کے قریب عمدہ عمدہ اشعار پڑھے اور آپ کو سنائے، اور آپ فرماتے گئے: اور سناؤ۔ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں۔
تفسیر: یہ شاعروں کی ایک اور خصوصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی عین ضد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا ہر جاننے والا جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی مطابقت ایسی صریح حقیقت تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کے معاشرے میں کوئی انکار نہ کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس شعراء کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں کہنے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کی اور۔ سخاوت کا مضمون اس زور و شور سے بیان کریں گے کہ آدمی سمجھے کہ شاید ان سے بڑھ کر دریا دل اور کوئی نہ ہوگا، مگر عمل میں کوئی دیکھے تو معلوم ہوگا کہ سخت بخیل ہیں۔ بہادری کی باتیں کریں گے مگر خود بزدل ہوں گے، بے نیازی اور قناعت اور خودداری کے مضامین باندھیں گے مگر خود حرص و طمع میں ذلت کی آخری حد کو پا جائیں گے۔ دوسروں کی ادنا کمزوریوں پر گرفت کریں گے مگر خود بدترین کمزوریوں میں مبتلا ہوں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا صرف بدلہ لے لیا۔ تفسیر: یہاں شعراء کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی، ان شعراء کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو 4 خصوصیات کے حامل ہوں۔ اول یہ کہ وہ مومن ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، بدکار اور فاسق و فاجر نہ ہوں، اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو کر جھک نہ مارتے پھریں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اپنے عام حالات اور اوقات میں بھی اور اپنے کلام میں بھی، اور یہ نہ ہو کہ شخصی زندگی تو زہد و تقویٰ سے آراستہ ہے مگر کلام سراسر رندی اور ناکی سے لبریز، اور یہ بھی نہ ہو کہ شعر میں تو بڑی حکمت و معرفت کی باتیں بھگاری جا رہی ہیں مگر ذاتی زندگی کو دیکھیے تو یاد خدا کے سارے آثار سے خالی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حالتیں یکساں مذموم ہیں۔ ایک پسندیدہ شاعر ہی وہ ہے جس کی نجی زندگی بھی خدا کی یاد سے معمور ہو اور شاعرانہ قابلیتیں بھی اس راہ میں وقف رہیں جو خدا سے غافل لوگوں کی نہیں بلکہ خدا شناس اور خدا دوست اور خدا پرست لوگوں کی ہوتی ہیں۔ چوتھی صفت ان مستثنیٰ قسم کے شاعروں کی بیان کی گئی ہے کہ وہ شخصی اعراض کے لیے تو کسی کی حجب نہ کریں، نہ ذاتی یا نہ نسلی نہ قومی کی خاطر انتقام کی آگ بھڑکائیں، مگر جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد تیر و شمشیر سے لیتا ہے۔ ہر وقت گھیاتے ہی رہنا اور ظلم کے مقابلے میں نیاز مندانہ معروضات ہی پیش کرتے رہنا مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ اسی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین کے شاعر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کا جو طوفان اٹھاتے اور نفرت و عداوت کا جو زہر پھیلاتے تھے، اس کا جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شعرائے اسلام کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حجب کہو، کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کی خبر لو اور جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تفسیر: ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں